बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, रोशनी के इस नए सफ़र में एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सर यासीन साहब के बच्चे की कुरान ख़वानी के सिलसिले में सईदाबाद बिनी शाल से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी कुछ ही लम्हे बाद यहाँ तकरीब इंशाल्लाह शुरू होने वाली हिफ्ज़ुल कुरान की, और सर यासीन काफ़ी मुबारक शख्सियत है कि जिनके बच्चे ने कुरान को हिफ्ज़ किया ज़बानी, यानी वो हाफिज़ुल कुरान बन चुके हैं माशाल्लाह। और इसी सिलसिले में अब कुछ देर बाद यहाँ तकरीब होगी, उलमा आएंगे इंशाल्लाह, और उस सारी तकरीब की कवरेज इंशाल्लाह हम आपको अपने इस चैनल के थ्रू बताएंगे। अब तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र विद बाबर यूट्यूब चैनल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। मिन शर्रि मा खलक़। मिन शर्रि मा खलक़। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس إله الناس. ملك الناس إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مشہود بھائی کو اور اس کے والد سر یاسین صاحب اور ان کے جملہ احباب رشتہ دار، اور اس کے بعد ان کے جو استاد ہیں قاری اکبر علی صاحب، کہ ان نے بہت بڑی محنت کی، طالب علم کو پڑھایا اور آج اپنا وہ ثمرہ اور پھل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور ماشاءاللہ طالب علم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ میرے سے پہلے مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم بیان فرما چکے ہیں، تو ان کا بیان کافی شافی ہے، اور ان کے بیان کے بعد مزید بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں کی جو دنیا کی زندگی ہے یہ بڑی بیکار زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ نہ یہاں کی صبح یقینی ہے، نہ یہاں کی شام یقینی ہے، نہ یہاں کی جوانی یقینی ہے، نہ یہاں کا بڑھاپا یقینی ہے۔ اصل ٹھکانہ ہمارے لیے دنیا کا جہان نہیں ہے، اصل ٹھکانہ جہاں ہم نے جانا ہے، ہماری مرضی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری مرضی کا اور ہمارے خوش ہونے کا اور ہمارے ناراض ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے دنیا میں۔ کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا، ہر بندے کو لانے والا اللہ ہے، لانے والا بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہر انسان کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیتوں کا مالک اللہ ہے، رب السماوات والارض ہے۔ تو یہ جو میرے عزیز مسلمان بھائیوں جو دنیا کا جہان ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت آنے والی آخرت کی زندگی کی ہے۔ اس کے لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہم نے جانا ہے، مر کے جانا ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اور نہ اپنی مرضی سے ہمیں موت آنی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہمارا آنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہماری زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، ہمیں آنے والی موت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خود قرآن پڑھیں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اور سیکھنے کا بھی جو ہے رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کے تقاضوں پہ ہم عمل بھی کریں، اور قرآن کریم کے پیغام کو ہم اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خود ساتھ ساتھ خود بھی پڑھیں اور پھر اپنے اولاد کو بھی پڑھوائیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمیں کبھی بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی قبر الگ ہے، میری قبر الگ ہے، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ تو ہمارے الفاظ ہے کہ ماں بیٹا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہے بیکار قسم کے الفاظ ہے، اس لیے کہ ہر بندے نے الگ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو ہم اپنے اولادوں پر حفظ کروائیں۔ اب دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے سامنے یہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور ماں باپ کی محنت وہاں آج جو ہے الحمدللہ یہاں ہم جمع ہوئے ہیں،
اور اس کی سینے میں جو ہے اللہ کی پوری کتاب محفوظ ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں سے پڑھوائیں۔ اگر اسی طرح ہم اپنے بچوں سے پڑھوائیں گے، یہی بچے جنت میں ہمیں کام آئیں گے، یہی بچے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو ہے ہمیں کامیابی دیں گے، اور یہی بچے جو ہے ہماری کامیابی اور ہماری جنت کے ذریعے ثابت ہوں گے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حافظ بچے کے والدین کو عزت کے جوڑے پہنائے جائیں گے، تو وہاں قیامت میں جو ہے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے قیمتی جوڑے ہمیں کیوں پہنائے جائیں گے؟ تو فرشتہ فرمائیں گا ھذا بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ القرآن، یہ جو قیمتی جوڑے تمہیں پہنائے جا رہے ہیں یہ تمہارے بچے کی وجہ سے ہے کہ تمہارے بچے نے قرآن اپنے سینے میں رکھا تھا، اور آپ نے بچے کا تعاون کیا، اپنے بچے سے پڑھوایا، اس پڑھوانے کی وجہ سے آج آپ کو یہ عزت دی جا رہی ہے۔ تو بچے کے سر پر بھی وقار کا تاج ہوگا، اور ماں باپ وغیرہ کو بھی جو ہے جنت کے قیمتی کپڑے پہنائے جائیں گے۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائی، ہم سب نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے اولاد کو بھی جو ہے حافظ بنائیں۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے جو میں کہنے والا ہوں، پھر آپ حضرات کو، میرے بہن بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ہماری شرعی مرادیں، تمنائیں، امنگیں پوری فرما۔ یا رب العالمین ہر طرح کی آزمائش سے ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ذلیل کرنے والی بیماریوں سے، خوار کرنے والی بیماریوں سے ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین فلسطین کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں جو ہے دنیا میں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ ان مجاہدین کی پوری مدد فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، جتنے حضرات بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، دنیا آخرت کی رسوائی سے، دنیا آخرت کے پھٹکار سے، دنیا آخرت کی شرمندگی سے یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہمارے یاسین صاحب کے صاحبزادے نے جو حفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفظ کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی حفظ کو اپنے دربار میں عالمین، اس حفظ کے ذریعے سے ہم سب کو جو ہے دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے کو ہر طرح کی نظر بد سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین قرآن کے تقاضوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کا سچا جذبہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما۔ یا اللہ ذلت کی موت سے، بدکاری کی موت سے، ناراضگی کی موت سے، رسوائی کی موت سے یا اللہ ہمارے اولادوں کی بلکہ پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم۔ سلیم بھائی ہمارے کہا کہ حال مینیجر ہے ماشاء اللہ، بڑے بااخلاق انسان، بڑے اچھے انسان۔
दोनों से ज़्यादा ग्रेट बाबर भाई है। इसी के साथ आज की ये तकरीब को यहाँ एंड कर दिया गया है। खाने के बाद तकरीब ख़त्म हो जाएगी। उसामा मेरे कैमरामैन थे, और अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रोशनी का सफ़र विद बाबर को। शुक्रिया।